19واں سبق: ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کا مقام۔ جس وقت مسجد النبی بنائی گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وعظ کرتے وقت خصوصاً خطبہ جمعہ کے موقع پر خرمے کے اس تنے پر ٹیک لگا کر محو گفتگو ہوتے تھے جو صحن مسجد میں باقی رہ گیا تھا۔ غرض جب مسجد میں افراد کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو اصحاب نے مشورہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر بنایا جائے تاکہ سبھی اپنے مہربان پیشوا کا دیدار کر سکیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت مرحمت فرما دی۔ لکڑی کا ایک منبر 2 پلے اور ایک عرصے کے ساتھ بنا دیا گیا۔ پہلا جمعہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع کے درمیان سے گزرتے ہوئے اور اس کھجور کے ستون کو پیچھے چھوڑتے ہوئے منبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی عرش منبر پر بیٹھے ہی تھے کہ یک بارگی اس خشک ستون سے رونے کی ایسی صدا بلند ہوئی جیسے کوئی عورت اپنے مردہ بیٹے پر روتی ہے۔ ستون کے اس دل خراش گریے سے مجمع میں بھی نالہ وشیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے آئے، ستون کو اپنی بغل میں لیا، اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا افسردہ نہ ہو۔ پھر منبر کی طرف تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو، یہ خشک لکڑی خدا کے رسول سے اظہار محبت و اشتیاق کا اظہار کر رہی ہے اور اس دوری سے رنجیدہ ہو رہی ہے، مگر بعض لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ مجھ سے نزدیک ہو یا دور ہو۔ اگر میں اس کو بغل گیر نہ کرتا اور اس پر اپنا ہاتھ نہ پھیرتا تو قیامت تک اس کا گریہ نہ رکتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 17 صفحہ 326 اور 327۔ مقام فکر ہے کہ خشک درخت لمحوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا تو اس کی صدائے گریہ بلند ہونے لگی، جبکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں اور ان سے دور بھی ہے، پھر بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں سرگرم ہیں۔ ہر شخص اور ہر چیز یاد ہے سوائے اپنے زمانے کے امام کے۔ کپڑوں میں ٹاکا لگانے والے سید کریم ایسے خوش بخت افراد میں شامل ہے جن کو خدا کے ولی غائب کے دیدار کی سعادت و توفیق ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے حقیر سے حجرے میں ملاقات کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ایک روز امام ارواحنا فدا نے اس مرد سعادت مند سے فرمایا: سید کریم، اگر کوئی ایک ہفتہ ایسا گزر جائے جس میں تم مجھ کو نہ دیکھ پاؤ تو تم کیا کرو گے؟ سید کریم نے جواب دیا: آقا جان، میں مر جاؤں گا۔ حضرت ولی عصر ارواحنا فدا نے ارشاد فرمایا: اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم سے ملنے نہ آتا۔ ساری چیزوں کو چھوڑیے، اگر حقیقت میں یہی کیفیت صرف بعض کی ہو جائے یعنی سب کی نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق و ہجر میں ان کے دوستوں کا ایک گروہ
اندو و غمگین و بے قرار ہو جائے تو کیا ہم ان کے ظہور کو حاصل نہیں کر پائیں گے؟ ہماری کہانی تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ جس نے اپنے باپ کو کھو دیا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جس کی فکری بلوغت ابھی اس حد تک آئی ہی نہیں جو سمجھ سکے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت و محرومیت میں گرفتار ہو چکے ہیں، مگر جو بزرگ ہے اور مصیبت کی گہرائی و گہرائی کو سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے اظہار دلسوزی کرتے ہیں، جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیان ہے۔ اپنے باپ کو کھو دینے سے زیادہ سخت یتیمی وہ یتیمی ہے جو اپنے امام سے دور ہو جانے کی بنا پر ہو اور اس تک پہنچنے کا امکان بھی نہ ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 2۔ بعض اخبار میں ایک کالم اپنوں کے متلاشی کے نام سے موجود ہوتا ہے جس میں اگر کوئی شخص کسی حادثے کی بنا پر اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے خبر دیتا ہے اور اس میں اپنی سرگزشت تحریر کرتا ہے، اپنی تصویر اور پیغام نشر کرتا ہے، انعام کا اعلان کرتا ہے، اپنا ٹیلی فون نمبر بھی بتاتا ہے اور اخبار پڑھنے والوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ اگر اس کے متعلقین کی کوئی خبر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس کو آگاہ کرے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے امام زمانہ کو دیکھنے کا اس حد تک عاشق ہو، ان کو دیکھنے اور ان کے محضر مقدس کو تلاش کرنے کا کوئی معیار بنایا ہو؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی بندہ خداوندے پر ایمان نہیں رکھتا مگر یہ کہ میں اس کے نزدیک خود سے زیادہ محبوب ہو اور میری عطرت کو اپنی عطرت، میرے خاندان کو اپنے خاندان سے اور میری جان کو اپنی جان سے زیادہ دوست رکھے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 86۔ اگر ہمارا بچہ اسکول سے آنے میں تھوڑا سا تاخیر کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی اپنی جگہ نہیں بیٹھے رہتے اس خوف سے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، سراسیمہ کوچوں و بازار میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے امام کے ظہور پر کبھی بھی اتنی سنجیدگی سے غور کیا ہو؟ امام علیہ السلام سے دوری نے کتنے دلوں کو درد مند اور سوچنے پر مجبور کیا ہے؟ شیعہ معاشرے میں کتنے لوگ امام علیہ السلام کی غیبت کو درد اور مصیبت و تکلیف سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس درد کا درمان کیا جائے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی آسائش اگرچہ وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو اس مصیبت کا احساس کرتے ہوئے چھوڑا ہو؟ کسی کو جانتے ہیں کہ جس نے چاہے ایک ہی بار سہی اپنی نیند، اپنے کھانے پینے کو تج دیا ہو؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک سوال نامہ دے کر کہا جائے کہ اپنے مشکلات کو ترتیب وار تحریر کرے تو کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو اپنی پہلی مشکل کے عنوان سے امام کی غیبت کو تحریر کرے؟ اگر ابھی آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو اور کہے میں تمہاری کسی بھی ایک ضرورت کو حتماً پوری کروں گا تو ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اپنی مہم ترین ضرورت یعنی ظہور امام عصر علیہ السلام کا تذکرہ کرے گا؟ زیارتی سفر میں و استجابت دعا کے اوقات میں
اس وقت کے جب دل ٹوٹا ہوا ہو، اشک جاری ہو، ہم میں سے کتنی تعداد میں لوگ اپنی دعا میں اولیت امام کے ظہور کو قرار دیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایک ثقافتی مددگار نے، جو کہ مدتوں دین اور عربی کے استاد تھے اور کچھ عرصے قبل ریٹائر ہوئے، ان سطروں کو پڑھنے کے بعد فرمایا، مجھے آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کا سبب ہم شیعوں کی بے وفائی اور عدم معرفت ہے۔ حقیقی معنوں میں امام عصر علیہ السلام کا مقام ہماری زندگی میں کس حصے میں ہے، متن میں یا حاشیے میں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بعض کی زندگی میں آقا کے حضور کا لمس حاشیے میں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بار ہم کو یا آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے اور اپنے دسترخوان پر بیٹھائے اور اصطلاح میں اگر نمک خوار کر دے، تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اس محبت کی حتی الامکان تلافی کریں۔ تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک پوری عمر ہم اپنے گھر والوں، عزیز و اقربا، اپنے وطن والوں، اپنے ساتھیوں، بلکہ تمام مخلوقات خدا کے ساتھ بیٹھ کر امام کے قرآن کریم سے روٹیاں توڑتے ہیں، لیکن نمک خواری کا حق ادا نہیں کرتے۔ مقام افسوس ہے کہ شیعوں کے بعض نوجوان اور جوانوں کی معلومات دینی رہنماؤں سے زیادہ کھلاڑیوں، فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والوں اور خارجی و داخلی امور کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اصلاً ہماری فردی اور اجتماعی زندگی امام عصر علیہ السلام سے خالی ہوتی ہے۔ 12ویں امام علیہ السلام کی زندگی کے گوشوں کے بارے میں اکثر شیعوں کی معلومات مبہوم اور بہت کم ہوتی ہے۔ ان پر امام علیہ السلام کی غیبت و ظہور کا فلسفہ صحیح معنوں میں واضح ہی نہیں ہے۔ البتہ بقیہ 11 ائمہ کے بارے میں ہی لوگ کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ اگر کچھ سال تک بارش نہ ہو اور خشک سالی کسانوں اور کھیتی کرنے والوں کی کمر توڑ دے، تو ہم سر و پا برہنہ بیابان میں دل شکستگی کے ساتھ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اگرچہ بارش کا تھوڑا ہی احتمال کیوں نہ ہو۔ کیا ہمارے لیے شائستہ نہیں کہ 1200 سال غیبت میں، جو کہ حقیقت میں معنوی خشک سالی اور دیانت کے فوت کا دور ہے، جس میں دنیا و آخرت کی سعادت سے محرومی ہمارا نصیب بن گئی ہے، جس میں دین کی پاسبانی ویسے ہی مشکل امر ہے جیسے ہتھیلی پر سرسوں کا اگانا، تو کیا ہمیں طلب ظہور اور تعجیل فرج کی نماز کے لیے دشت و صحرا کی راہ نہ لینی چاہیے؟ یہ وہی کام ہے جس کو بنی اسرائیل نے انجام دیا اور اپنا مقصود حاصل کیا۔ ان کے بزرگ و جوان، عورت و بچے بیابان میں گئے اور فرعونیوں سے رہائی کے لیے پروردگار سے نجات کا پروانہ مانگا، تو پروردگار نے بھی ان کو 170 سال عذاب سے نجات دے دی۔ ہم اپنے دنیاوی و شخصی امور میں ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں، گرچہ اس کی قبولیت کا احتمال ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظہور کے وقت کی نزدیکی اور اس فرج کے قریب ہونے کے لیے
بہت کم دعا کرتے ہیں، جبکہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے ظہور کے زمانے کی نزدیکی میں دعاؤں کو مؤثر قرار دیا ہے۔ زیارتی سفر اور توسلات میں بھی ہم اپنے امام علیہ السلام سے غافل ہیں۔ کیا اب تک ایسا ہوا ہے کہ ہم نے مفاتیح الجنان کو کھولا ہو اور زیارت حضرت صاحب الامر علیہ السلام کو پڑھا ہو اور اس کے ہر حصے پر غور کیا ہو؟ اگر رتبات عالیہ کے زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں تو کتنے دنوں تک سامرا میں قیام کرتے ہیں؟ لوگوں کو چاہیے کہ قرب خداوندی تک پہنچنے اور دنیا و آخرت کی سعادت کے حاصل کرنے اور الہی عذاب سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے در اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود پر ہی ظلم کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے دنیا و آخرت کی ہلاکت کے اسباب فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔